السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ اسلام آباد آج آڈیو کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ جو آڈیو کیس کی سماعت کے دوران وکلا کی طرف سے جو دلائل دیے گئے، وہ لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دیے کہ ہماری آڈیو جو لیک ہوئی وہ اوریجنل تھی۔ وکیل لطیف کھوسہ، ڈیجیٹل میڈیا اتنا بڑا سمندر ہے کہ فیس بک، یوٹیوب اور ہماری ایجنسیز کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ مرحوم جج ارشد ملک کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی۔ پھر پاناما کیس کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ وکیل عرفان قادر، اسٹیٹ یہ پوزیشن لے رہی ہے کہ کوئی لیگل اتھارٹی نہیں جسٹس بابر ستار کا ٹیلی کام کمپنی کے وکیل سے مکالمہ۔ یہ آپ نے بتایا ہے کہ شہریوں کی پرائیویسی محفوظ نہیں یا ہے۔ عدالت کا ٹیلی کام کمپنی کے وکیلوں سے استفسار۔ پالیسی ایکٹ لائسنس کچھ اور کہتے ہیں۔ وکیل، ٹیلی کام کمپنیز ریاست شہریوں کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کیا ٹیلی کام آپریٹر فون ٹیپنگ کی اجازت دے رہے ہیں؟ جسٹس بابر ستار کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے، یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں۔ ڈی جی آئی بی فواد اسد اللہ روسٹم پر آ گئے۔ امریکہ، یو کے اور جرمنی میں بھی آڈیو لیکس کے واقعات ہوتے ہیں۔ ڈی جی آئی بی ایسی آڈیوز موجود ہیں جن سے یہ سب کچھ کرنا ممکن ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 8 فروری کو درمیان میں لے کر مت آئیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ریبرٹل میں ریمارکس دیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سو موٹو کر رہے ہیں۔ جسٹس بابر ستار، 8 فروری سے متعلق ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جسٹس بابر ستار، عدالت نے کیس کی سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر لی۔ دلائل جو ہے مزید وکلا کو دینے کی اجازت دی ہے کہ آپ نیکسٹ تاریخ کے اوپر مزید جو اسی کیس کے اندر دلائل دیں گے، تب تک کے لیے اس کیس کو 14 تاریخ تک ملتوی کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے، آڈیو لیکس جب بھی ہوئی تو اس میں جو ہے وہ بہت بار ہم نے دیکھا کہ یہ چیزیں کورٹ میں جسٹیفائی نہیں ہو سکی اور انہی بنیادوں پر ان کیسز کو ختم کیا جاتا رہا۔ لیکن یہ جو کیس آڈیو لیکس کا ہے، یہ اوریجنل آڈیو لیک ہوئی ہے، جینون، اس کو آن کیا ہے لطیف کھوسہ صاحب نے۔ اس کے اندر کوئی بھی کٹ اینڈ پیسٹ والا کام نہیں ہوا، بلکہ یہ جینون آڈیو ہے۔ اور یہ جینون اگر آڈیو ہے تو پھر کون یہ آڈیو ریکارڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے، کس کو ایکسیس ہے؟ اور مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے کہ اس کے پیچھے شاید کسی ایجنسی کا ہاتھ ہے۔ لوگ انڈر گراؤنڈ ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اندر سے جو ڈپارٹمنٹ ہے یا پی ٹی اے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ پی ٹی اے کا جو قانون ہے وہ کیا اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی شہری کی پرائیویسی کو، کسی شہری کی آڈیو کو کسی ایک دوسرے آدمی کو ایکسیس دیں، اس کے پاس وہ جائے اور اس کے بعد وہ پبلش ہو جائے، پبلش ہو کر وہ پبلک میں آئے اور پبلک میں تماشا بنے اس شخص کا۔ لیکن یہ ملک کی سالمیت کے لیے بھی یہ چیز شاید اچھی نہیں ہے۔ کچھ ایسی اگر ایسی چیزیں ایکسیس ہونا شروع ہو جائیں، ہر بندہ، جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میرے پاس فلاں شخص کی ریکارڈنگ ہے، میرے پاس فلاں شخص کی ریکارڈنگ ہے، تو پھر شاید کہ مشکل ہو سکتا ہے ان اداروں کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے، اور ایسے معاملات میں چیزوں کے اوپر اوور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کیس کی جو 14 تاریخ کو سماعت ہوگی اس میں مزید کیا دلائل دیے جائیں گے، جو چیف جسٹس بابر ستار صاحب ہیں ان کی طرف سے مزید کیا سٹیپ لیے جائیں گے۔ سارا احوال انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکس کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔